یہ جو دور حاضر کے یزیدی ہیں، ان کی آج بھی علم سے دشمنی چلی آ رہی۔ علم نظر آیا، علم عباس، اور وہ اس علم کو ویڈیو میں دکھا بھی رہا ہے۔ علم آج بھی اونچا ہے، ذکر آج بھی جاری ہے۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے، اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تمام شیعہ حیدر کرار اس بات پہ فخر کرتے ہیں، یہ بات ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہمارا تعلق اس گروہ سے ہے، ہم اس قبیلے سے ہیں کہ جن کی پہچان محبت اہل بیت ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو عاشقان اہل بیت ہیں۔ ہم ہر اس چیز کا احترام کرتے ہیں جو اہل بیت سے، جس کی نسبت ہے، جو اہل بیت سے منسوب ہے۔ اور لوگوں کو بڑی تکلیف ہے اہل بیت کے اس ذکر سے، اور خصوصاً علم حضرت عباس علیہ السلام سے بہت دشمنی ہے ان لوگوں کی، حالانکہ یہ علم کسی فرقے کا علم نہیں، یہ رسول اللہ کا علم ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے، اہل سنت کی معتبر کتب اور صحیح بخاری اس چیز کی گواہی دے رہی ہے کہ صحابہ اکرام کی خواہش تھی جنگ خیبر میں کہ کاش یہ علم ہمیں مل جاتا، لیکن یہ علم حیدر کرار مولا متقیان مولا علی علیہ السلام کے حصے میں ہے۔ رسول اللہ نے مولا علی کو یہ علم دیا، اور شاید یہی وجہ ہے آج کہ وہ عناصر جن کے دلوں میں بغض علی ہے، ان کی دشمنی ہے اس علم سے، انہیں تکلیف ہوتی ہے اس علم سے۔ مولا علی نے یہ علم حضرت عباس کو دیا، اور اسی یادگار کے طور پہ آج مومنین اس علم سے محبت کرتے ہیں، اپنے گھروں میں سجاتے ہیں اس علم کو، کیونکہ کربلا میں یہ علم تھا۔ اور اس دور کے یزید کو بھی اس علم سے ڈر لگتا تھا، آج کے یزید کو بھی اسی علم سے ڈر لگتا ہے کہ شام کے اس وقت جو موجودہ حالات ہیں وہاں پر یزیدیوں کی جانب سے ظلم کیا جا رہا ہے محبان اہل بیت پر، اور ایسی ویڈیوز ہیں کہ انسان دیکھ نہیں سکتا۔ گزشتہ روز ایک ویڈیو ہے کہ انہی تکفیری عناصر کی جانب سے ایک جوان کو شہید کیا گیا، پھر اس کے موبائل پر کال آتی ہے اس کی والدہ کی، اس کی ماں کی، جسے نہیں پتا کہ اس کا بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ تو فون اٹھاتے ہیں اور آگے سے کہتے ہیں کس سے بات کرنی ہے، ماں اپنے بیٹے کا نام لیتی ہے، تو آگے سے کہتے ہیں کہ ہم نے اسے مار دیا ہے، اور ٹھٹھا کرتے ہیں باقاعدہ۔ یعنی وہی 1400 سال پرانی شمر و یزید کی سوچ، بلکہ اسی نسل سے ہیں یہ لوگ۔ یعنی دنیا کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ یہ انسانیت ہے، یہ تو اسلام کی بنیادی اقدار سے ہی دور ہیں یہ لوگ۔ اور جو میں نے علم کی بات کی، علم سے ان لوگوں کی دشمنی کس طرح واضح ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا کا یہ دور ہے، چیزیں منظر عام پر آ رہی ہیں۔ 2 روز پہلے شہر حلب میں انہوں نے ایک گھر میں پوری فیملی کو مارا، اور پھر یہ تکفیری خود ویڈیو بنا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں ہم نے کیوں مارا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے گھر میں داخل ہوئے تو ہمیں ان کے گھر میں ایک جگہ پر علم نظر آیا، علم عباس، اور وہ اس علم کو ویڈیو میں دکھا بھی رہا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں وہاں پر سجدہ گاہیں بھی پڑی تھیں، تو ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ شیعہ مسلک سے ہیں، اس لیے ہم نے ان کو دیا۔ تو یہ جو دور حاضر کے یزیدی ہیں، ان کی آج بھی علم سے دشمنی چلی آ رہی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ ان کے بڑوں کو حق سے یہ منصب ملا نہیں، کیونکہ یہ علم رسول اللہ نے عطا کر دیا مولا علی علیہ السلام کو۔ تو آج جن کے دلوں میں بغض علی ہے وہ اس علم سے دشمن ہیں، اور وہی یہ عناصر ساری دنیا میں اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، مگر یہ لوگ نہیں جانتے کہ حسینی کبھی اپنے عقیدے نہیں بدلتے۔ تم محبان اہل بیت کو ڈرا نہیں سکتے موت سے۔ جو میڈیا کا دور ہے، ساری چیزیں آن دی ریکارڈ ہیں، دیکھا جا سکتا ہے۔ جلوس اذا جب دھماکہ ہوا کراچی میں، تو جو لوگ علم کو تھامے ہوئے تھے، زخمی ہونے کے باوجود انہوں نے اس علم کو جھکنے نہیں دیا، اور یہ پیغام دیا کہ تم ہمیں مار تو سکتے ہو لیکن اس علم کو جھکا نہیں سکتے۔ اور آج جو اس دور میں حسینیوں پر مظالم کیے جا رہے ہیں، یہ جو مظالم کرنے والے ہیں، ان کے بڑے تاریخ میں اس سے کئی گنا زیادہ ظلم کر چکے ہیں حسینیوں پر۔ ان کا بھی مقصد یہی تھا، اس علم کو جھکا دیا جائے، اس ذکر کو دبا دیا جائے، لیکن وہ ظلم کرنے والے بے نشان ہو گئے۔ علم آج بھی اونچا ہے، ذکر آج بھی جاری ہے۔ پھر اس طرح کے عناصر اپنی ندامت کو چھپانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ علم تو ثابت ہی نہیں ہے۔ اور بھائی اگر ثابت نہیں ہے تو پھر دشمنی کیوں ہے اس قدر تمہیں اس علم سے؟ اصل بات یہ ہے کہ بغض علی میں یہ لوگ اس علم کے مخالف ہو چکے ہیں، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ یہاں پر جو اس علم کے مخالف ہیں وہ روز محشر رسول اللہ کے علم کے سائے سے بھی محروم رہیں گے۔ ظلم کیے جا رہے ہیں مومنین پر، جو کرنے والے ہیں وہ نعرہ لگاتے ہیں اللہ اکبر کا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور یہاں پر بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بہنوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بزرگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور یہ سب کچھ اسلام کے نام پر یہ لوگ کر رہے ہیں۔ در حقیقت یہ لوگ
اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ہی محروم ہیں، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ یزید والے اسلام پر ہیں، کیونکہ عام لوگوں پر ظلم ڈھانا، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو یا مذہب سے ہو، یہ رسول اللہ کی تعلیمات نہیں ہیں۔ ایسی حرکتیں کر کے یہ لوگ اسلام کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں۔ مومنین اکرام، آپ کی سوالے سے کیا رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔